درمیان میں بھی بسم الله الرحمن الرحيم. باب ظهور الفتن بسند متصل منا إلى الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا عياش بن الوليد قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتزهر الفتن ويكثر الحرج قالوا يا رسول الله أيما هو قال القتل وقال شعيب ويونس والليث وابن أخي الزهري عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. جی اگلی روایت بھی پڑھیں، یہ ساری روایات ایک ہی مضمون کی ہیں۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن عامش عن شقيق قال كنت مع عبد الله وأبي موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة لا أياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الحرج والحرج القتل. جی اگلی روایت وبه بھی پڑھیں۔ قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال جلس عبد الله وأبو موسى فتحدث فقال أبو موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيه الجهل ويكسر فيه الحرج والحرج القتل. جی وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال إني لجالس مع عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما فقال أبو موسى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله والحرج بلسان الحبشة القتل. جی پڑھ لیں وبه آگے قال بھی۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن واسل عن أبي وائل عن عبد الله وأحسبه رفعه قال بين يدي الساعة أيام الحرج يزول فيها العلم ويزهر فيها الجهل. وقال أبو موسى والحرج القتل بلسان الحبشة. جی وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الزبير بن عدي قال أتينا ایک روایت ڈاکٹر صاحب، ایک روایت میرے خیال سے رہ گئی ہے۔ رہ گئی؟ اچھا کون سی؟ قال ابو عوانہ تھا 70 68۔ جی 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک. جی جی بسم الله. وقال أبو عوانة عن عاصم عن أبي وائل عن الأشعري أنه قال لعبد الله تعلم الأيام التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيام الحرج نحوه. قال ابن مسعود سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. جی جزاکم اللہ خیرن۔ ہاں جی، یہ باب ہے کتاب الفتن میں، باب ظہور الفتن، فتنوں کے ظہور کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ اور تقریباً سبھی احادیث میں ایک جیسا مضمون ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف فتنوں کی نشاندہی فرما رہے ہیں جو قرب قیامت کے نزدیک ظاہر ہوں گے۔ اور یہ فتنوں کی ان اقسام میں سے ہیں کہ جو آہستہ آہستہ سوسائٹی میں سرایت کریں گے۔ جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں قیامت کی، مثلا دابت الارض کا آنا، دجال کا آنا، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ جو فتنے ہیں یہ سوسائٹی کے مجموعی مزاج کو تبدیل کرنے کی طرف
نشاندہی کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ پہلی روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا یتقارب الزمان، زمانہ قریب ہو جائے گا۔ تو اس کی مختلف تشریحات کی جاتی ہیں، لیکن جو تشریح ایک اور روایت کے ساتھ ملا کے کی جاتی ہے کہ وقت میں تیزی آئے گی، وقت کی ایسے لگے گا لوگوں کو کہ وقت جلدی جلدی گزر رہا ہے، زیادہ وقت گزر گیا، کام تھوڑا ہوا، یا احساس یہ ہوا کہ ابھی صبح ہوئی تھی اور ابھی شام ہو گئی ہے۔ تو اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں اس طرح نشاندہی فرمائی کہ جو سال ہیں وہ مہینوں کی طرح ہو جائیں گے، مہینے دنوں کی طرح ہو جائیں گے، اور دن جو ہیں وہ گھنٹوں کی طرح ہو جائیں گے۔ یعنی ایسا احساس ہوگا ذہنوں کے اندر، اور ایسی دوڑ ہوگی انسان کی زندگی میں کہ اس کو وقت تیزی تیزی سے گزرتا ہوا لگے گا۔ تو اس روایت کے ساتھ ملا کے اس کی یہ تشریح کی جاتی ہے۔ مختلف دیگر تشریحات بھی ہیں، مثلا اس میں یہ تشریح بھی ہے کہ ذرائع آمد و رفت تیز ہوں گے تو جو کام زیادہ وقت میں ہوتا تھا وہ کام کم وقت میں ہونا شروع ہو جائے گا۔ مثلا پہلے سفر کرنا ہوتا تو تھوڑا فاصلہ زیادہ وقت لیتا، لیکن ذرائع آمد و رفت اتنے زیادہ ایڈوانس ہو گئے کہ اب وہی وقت جو مہینوں میں ہوتا تھا وہ گھنٹوں میں ہونا شروع ہو گیا۔ اور اسی طرح جو مواصلات کے ذرائع ہیں وہ ایسے تیز رفتار ہوئے کہ لوگوں کا رابطہ یہ بالکل معمول کی بات ہو گئی، وگرنہ پہلے ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغام لے جانا یہ بھی بہت زیادہ وقت کا تقاضا کرتا تھا۔ تو یہ دو تشریحات عام طور پہ زیادہ بیان کی جاتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تقارب الزمان، زمانہ قریب آ جائے گا۔ دوسرا وینقص العمل، عمل کم ہو جائے گا، باتیں زیادہ ہوں گی، لیکچر زیادہ ہوں گے، لیکن عملی میدان میں آدمی، انسان، مجموعی طور پہ معاشرہ یہ کمزور ہوگا۔ حالانکہ صحابہ کرام کا جو معاشرہ تھا، آپ اس میں دیکھیں کہ وہ سراپا عمل تھے۔ ان کے ہاں یہ عقائد کی بحثیں آپ کو نہیں ملیں گی زیادہ، ان کے ہاں کوئی قیل و قال نہیں ملے گی۔ ان کے ہاں جب ایمان لے آئے تو پھر ان کے ہاں یہ ملے گا کہ جو حکم آیا بس اس میں ہم نے عمل کرنا ہے۔ اور عمل سے مراد اگر عبادت لیا جائے تو اس کا مارجن بھی ان کے ہاں کافی زیادہ تھا۔ اور اگر اخلاقیات میں دیکھیں تو اخلاقی اعتبار سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی وجہ سے وہ معاشرہ بہت اعلیٰ معیارات پہ قائم تھا۔ تو وینقص العمل میں یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ عبادت کا ذوق بھی ختم ہوگا، کم ہوگا، اخلاقیات کا پیمانے بھی کمزور ہو جائیں گے، اور عملی طور پر انسان یعنی دین پر عمل کرنے کے اعتبار سے یا نیکی کے راستے پر چلنے کے اعتبار سے اس میں بہت زیادہ کمزوری آ جائے گی۔ وَيُلْقَى الشُّحُّ، لالچ، شح کہتے ہیں دل کے اندر، یعنی دل نہ بھرنا، مزید 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 کی تڑپ دل کے اندر لگے رہنا۔ تو یہ عام طور پہ شح، لالچ، یہ مال کے ساتھ نتھی کیا جاتا ہے، وگرنہ اگر علم کا لالچ ہے اور علم کی تڑپ لگی ہوئی ہے تو وہ تو بڑی محبوب چیز ہے اور محمود چیز ہے۔ تو شح اور لالچ اس کا زیادہ تر تعلق مال کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یعنی مال کمانے میں، مال جمع کرنے میں، مال کی فکر میں صبح سے شام ہو جائے گی، اور بس اسی فکر میں زندگی گزرتی رہے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی فرمائی۔ صحابہ کرام کے زمانے میں اگر ایک بڑی نمایاں خاصیت اس معاشرے کی دیکھیں تو ان میں قناعت ایک بڑی ہی مضبوط صفت کے طور پہ اس سوسائٹی کی نظر آتی ہے، کہ انہوں نے مال کے اعتبار سے قناعت پسندی کو اپنا شعار بنایا۔ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے وہ محنت کرتے تھے، کاروبار بھی کرتے تھے، کھیتی باڑی بھی کرتے تھے، لیکن ان سب کے پیچھے لگ کے وہ اللہ کے احکامات کو پس پشت نہیں ڈالتے تھے۔ ان کی قناعت کا یہ جو پہلو ہے یہ بڑا نمایاں ہے اس سوسائٹی میں۔
اور جہاں پر کہیں انہیں مال کی قربانی دینی پڑی ہے یا جہاں پر کہیں انہیں اپنے وقت کی قربانی دینی پڑی ہے تو انہوں نے اس سے دریغ نہیں کیا۔ صحابہ کرام کے معاشرے کی یہ بہت بہت نمایاں خاصیت ہے۔ تو ویلقشح کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے دل میں مال کی محبت اتنی بڑھ جائے گی کہ اس کے دن اور رات اسی فکر میں ہوں گے کہ کیسے زیادہ سے زیادہ مال کمایا جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی جناب سے ہماری ضروریات کو بندوبست کر دے اور اس شح کی جو فطرت ہے اس سے محفوظ رکھے۔ وتظہر الفتن، آزمائشیں، یہ ہر قسم کی آزمائش کو شامل ہے، یہ ظاہر ہوں گی۔ فتنہ قرآن کریم میں کئی معانی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ مال کو بھی فتنہ کہا گیا ہے، اموال اولاد کو بھی فتنہ کہا گیا ہے، بیویوں کو بھی فتنہ کہا گیا ہے، بیویوں کے لیے خامن یعنی جو گھر والے ہیں ان کو بھی فتنہ کہا گیا ہے۔ تو فتنے کا مطلب ہے یہاں پہ آزمائش، وہ صحت کے حوالے سے ہو، وہ گھر بار کے حوالے سے ہو، وہ بزنس کے حوالے سے ہو، تو آزمائش ظاہر ہوگی۔ ایک سے آدمی نپٹے گا دوسری سر پہ چڑھ جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی محفوظ کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی نشاندہی فرمائی۔ وَيَقْصُرُ الْحَرْجُ، حرج بڑھ جائے گا۔ تو آپ نے ان روایات میں حرج کی تقریباً ہر روایت میں اس کی تشریح آئی ہے کہ وہ کیا ہوگا، القتل، مرنا مارنا۔ ایک روایت میں آگے وہ آئے گی بھی کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ لا يدري القاتل ماذا قتل، کہ قاتل کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ میں نے قتل کیوں کیا ہے۔ ولا يدري المقتول بماذا قتل، مقتول کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ مجھے قتل کیوں کر دیا گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انسانی جان کی وقعت یہ انتہائی کم ہو جائے گی۔ انسانی خون پانی سے بھی کم قیمت ہوگے تو کثرت کے ساتھ بہایا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ تو یہ جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ بیان فرمائی ہیں یہ سوسائٹی کے مجموعی مزاج کے بگاڑ کو ظاہر کرتی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سوسائٹی اگر مجموعی طور پہ کسی برائی میں مبتلا ہو جائے تو ایک ایماندار آدمی کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانے کی تقدوں میں لگے تاکہ آدمی انہی میں شمار نہ ہونا شروع ہو جائے۔ تو یہ آگے جتنی بھی روایات ہیں 3 4 5 روایات اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی باتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ لیکن جو چیز بڑی نمایاں ہے وہ جہل کا فروغ اور علم کی قلت۔ اب یہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے جن کا پڑھنے لکھنے کے ساتھ تعلق ہے کہ ہم جہالت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور علم کے ساتھ اپنی اور اپنے نسل کا تعلق یہ بنا کے رکھیں۔ ظاہری بات ہے کہ جب کسی چیز کی قلت ہوتی ہے تو وہ چیز قیمتی بھی ہوتی ہے، اور اس دور کے اندر اگر کوئی آدمی اس قیمتی چیز کے ساتھ اپنا تمسک کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالی جہاں پر اس پر ذمہ داری ڈالیں گے وہیں پر اس کی قیمت میں بھی اضافہ کریں گے۔ تو ہماری جہاں پر ذمہ داری آتی ہے تو وہیں پر اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے ہمیں نوازیں گے بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ جو علامات ہیں ان علامات سے اپنے آپ کو بچانا یہ نشاندہی اس لیے کی گئی ہے کہ لوگ ذرا متنبع رہیں اور اپنے آپ کو قیامت کی یہ نشانی بننے سے بچا لیں۔ یہ اگلی روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابو موسیٰ اشعری حضرت شقیق کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو ان دونوں نے یہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بین یدی الساعۃ ایاما، قیامت کے نزدیک کچھ دن ہوں گے، ینزل فیہ الجہل، جہالت نازل ہوگی ان ایام میں، ویرفع فیہ العلم، اور علم اٹھا لیا جائے گا۔ اب جہالت کا فروغ ہونا اس کا کیا مطلب ہے؟ استاد مولانا آزاد الرائے صاحب اس کی تشریح اس طرح فرماتے ہیں کہ معلومات کی کثرت ہوگی، معلومات آ رہی ہوں گی، علم آپ کے ایک کلک پہ پڑا ہوگا، معلومات آپ کے ایک کلک پہ ہیں لیکن ان کا آپ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے، اور معلومات بہت زیادہ ہوں گی لیکن اس کے مطابق عمل یہ انتہا درجے کا کمزور ہوگا۔ بلکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ معلومات بہت زیادہ ہوں اور علم ان معلومات کے بالکل مخالف سمت پہ کھڑا ہو۔
عمل عمل معلومات کے بالکل مخالف سمت میں کھڑا ہو۔ تو ایک قسم کی یہ بھی جہالت ہی ہے کہ آپ جانتے تو بہت کچھ ہیں لیکن آپ عمل ہی نہیں کرتے۔ تو ینزل فیہ الجہل، جہالت اس میں آئے گی، ویرفع فیہ العلم، اور علم اٹھا لیا جائے گا۔ علم کے اٹھانے کی ایک شکل، کئی شکلیں ہیں، ایک شکل جو حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ یرفع العلم برفع یقبض العلم بقبض العلماء، اللہ قیامت کے نزدیک علم کو قبض کر لے گا علماء کو قبض کرنے کے ساتھ، یعنی علماء کو اٹھا لیا جائے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ پھر لوگ جہادا کو اپنا مقتدا بنائیں گے اور ان کو سمجھیں گے کہ یہ عالم ہے اور ان سے اپنے مسائل ڈسکس کریں گے، تو وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے، اور پھر فضلوا و اضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو یرفع فیہ العلم، اس کی ایک شکل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو سنجیدہ علماء ہیں اور صحیح درست بات کرنے والے لوگ ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالی اٹھا لیں گے، اور جاہل لوگ ان کے قیادت کے منصب پر قابض ہو جائیں گے، بیٹھ جائیں گے، اور سوسائٹی کو وہ یعنی بغیر علم کے فتوے دے کے گمراہ کریں گے۔ تو ایک شکل اس کی یہ ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو علماء ہیں ان کی اس دور میں جو قدر و قیمت ہے، یعنی جب علم کی قلت ہو جائے گی تو علماء کی جو سنجیدہ اور مخلص علماء ہیں، صحیح بات کرنے والے علماء ہیں، ان کی قلت ہو جائے گی، تو اس وقت جو صحیح علماء ہیں ان کی قدر و قیمت بھی پھر اضافہ ہوگا، اور ان کے ساتھ اگر کسی کا تعلق بن گیا تو اس تعلق کو غنیمت جانتے ہوئے ان کی قدر کرنی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم کے ساتھ تمسک بھی نصیب کرے، اور علم کے جلوں میں جو ذمہ داریاں آتی ہیں ہمیں ان کو بھی صحیح طرح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ اضافی چیز ہے جو اس روایت میں بیان کی گئی ہے، اور اگلی روایت میں بھی یہی بیان کیا گیا ہے، اور اس سے اگلی روایت میں حرج کی تشریح کی گئی ہے کہ حرج بلسان الحبشہ، حبشہ کی زبان میں حرج کسے کہتے ہیں؟ القتل، قتل و غارت گری کو کہتے ہیں۔ ویسے حرج کا مطلب یہ دنگا فساد بھی ہے، دنگا فساد، کہیں پر لڑائی جھگڑا اس کا موجب بن جانا، اور جب لڑائی جھگڑا ہوگا تو ظاہری بات ہے کہ اس میں پھر دنگے فساد کے نتیجے میں قتل و غارت گری بھی ہو۔ تو اگلی روایت بھی یہی ہے، اور اس میں جو مشترک چیز ہے وہ حرج ہے، علم کا زوال ہے، اور جہل کا فروغ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ یہ جو آخری روایت ہے اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ایک اور بات، ایک اور جملہ مذکور ہے کہ انہوں نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من شرار الناسی، لوگوں میں سب سے زیادہ برے لوگ وہ ہیں، من تدرکہم الساعہ، کہ جن کو قیامت آ لے گی، وہم احیاء، اور وہ زندہ ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی تو اس وقت دنیا میں سب سے برے لوگ موجود ہوں گے، اور کچھ روایات میں یہ الفاظ بھی مذکور ہیں کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ زمین پر کوئی ایک آدمی بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ مسلمانوں میں ایک جماعت ہمیشہ رہے گی قیامت تک، حتی تقوم الساعہ، یعنی قیامت جب تک قائم نہیں ہوگی اس وقت تک ایک جماعت ایسی رہے گی کہ جو حق پر قائم رہے گی اور حق کو یعنی پھیلاتی رہے گی۔ اب ان روایات کو اگر ساتھ ملا کے دیکھیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا برا زمانہ ہوگا جب قیامت آئے گی کہ یہ لوگ بھی جو اللہ اللہ کرنے والا ہے یا وہ جماعت ہے جو حق پر قائم ہے وہ بھی نہیں رہے گی۔ ایک اور روایت میں اس کا تذکرہ ہے کہ قیامت کے سے پہلے اللہ ایک ایسی ہوا چلائے گا کہ جس سے سب نیک لوگ اٹھا لیے جائیں گے، یعنی نیک لوگ جب ختم ہو جائیں گے اور پھر برے لوگ ہی رہ جائیں گے، اور یہ الفاظ ہیں کہ پھر وہ گدھوں کی طرح گلیوں کے اندر بدکاری کرتے پھریں گے، تو اس وقت پھر قیامت اللہ تعالیٰ بھرپا کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ حضرت عبداللہ بن مسعود جو جملہ نقل کر رہے ہیں
اس کو اگر ان روایات سے ملا کے دیکھیں تو تصویر بڑی واضح ہوتی ہے کہ جب حالات اس قدر خراب ہوں گے کہ کوئی ایک آدمی بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا اور مکمل طور پہ برائی کا راج ہو جائے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی ساتھ لپیٹے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ جی یہاں تک کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو فرمائیں۔ اچھا، ہاں یہ مولانا اطہر صاحب نے لکھا ہے کہ کیا معلومات کی کثرت، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ معلومات کی کثرت ہوگی لیکن اس میں صحیح غلط میں فیصلہ مشکل ہو جائے گا؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ اس میں جب کوئی صحیح غلط میں فیصلہ کرنے والا نہیں ہوگا تو پھر فیصلہ مشکل ہوگا۔ کئی صورتیں ہیں اس کی، تو یہ بھی صورت ہو سکتی ہے۔ اچھا جی، جی ڈاکٹر صاحب آگے پڑھیں جی۔ جی باب لا ياتي زمان الا الذي بعده شر منه وبه حدثنا وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج وقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم۔ جی اگلی روایت بھی پڑھیں جی۔ قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري وحدثنا إسماعيل وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن هند بنت الحارث الفراسية أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فازعا يقول سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اچھا جی، یہ روایات ہیں۔ ایک دوسری جو روایت ہے یہ پہلے بھی گزر چکی ہے۔ اس میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، زبیر بن عدی کہتے ہیں کہ ہم حضرت انس کے پاس آئے اور ہم نے ان سے شکایت کی حجاج کی طرف سے جو ان کو مظالم جھیلنے پڑے تھے ان کی، کہ حجاج ایسا ہے، حجاج ویسا ہے، یہ ظلم کر رہا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا اسبرو، صبر کرو، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده أشر منه، کہ تم پر جو زمانہ ایسے نہیں آئیں گے کہ جو زمانہ اس کے بعد ہوگا وہ اس سے زیادہ برا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حجاج برا ہے، ٹھیک ہے، لیکن حجاج کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی برا کوئی زمانہ تمہیں دیکھنا پڑے۔ حتی تلقوا ربکم، یعنی یہ صورت ایسی ہی چلتی رہے گی یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو۔ تو حضرت انس نے اس کو پھر مرفوع بھی کیا کہ میں نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آگے حذیفہ بن یمان کی روایت آئے گی، تو انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا کہ کیا اس خیر کے بعد، ہم ایک شر پہ تھے اور آپ کے ذریعے ہمیں خیر پہنچا، تو کیا اس خیر کے بعد کوئی شر بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ہے شر۔ تو حضرت حذیفہ نے پوچھا کہ کیا اس شر کے بعد کوئی خیر بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں خیر بھی ہے، لیکن اس میں دھواں ہوگا، دھندلا دھندلا خیر ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتار چڑھاؤ آتا رہے گا، لیکن جیسے جیسے زمانہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ زمانے سے دور ہوتا جائے گا تو اس میں امانت و دیانت میں کمی آئے گی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو وزن دینے میں، اس کو نافذ کرنے میں، اس کو اہمیت دینے میں کمی آئے گی۔
تو آہستہ آہستہ پھر لوگوں کے مزاج میں ایسا بگاڑ آئے گا کہ وہ پہلے سے زیادہ برائی کی طرف جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی فرمائی. تو انہوں نے یہ کہا کہ سمعتہ من نبیکم، میں نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. اور اگر تاریخ میں دیکھا جائے تو اس کی جھلک ہمیں نظر بھی آتی ہے. حضرت عبداللہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایک استثناء لگتے ہیں کہ ان کا جو دور خلافت تھا 2 سال، 2 سوا 2 سال، وہ بہتری کی طرف ایک قدم تھا. لیکن مجموعی طور پہ جو اس وقت صورتحال بن چکی تھی، خصوصاً خلفاء کی اور خصوصاً جو اہل اقتدار لوگ ہیں ان کی، تو وہ پہلوں سے کافی بری تھی. اچھا، اگلی روایت میں، یہ اگلی روایت اوپر گزر چکی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور اس روایت میں الفاظ تھے محمر الوجہی، آپ کا چہرہ سرخ تھا. تو لیلتن فازعن یعنی آپ ڈر کے اٹھے، یعنی جیسے آپ کے اوپر ذرا خوف کی کیفیت تھی. تو اس وقت آپ نے یہ فرمایا سبحان اللہ تعجب کے ساتھ، اور یہ فرمایا کہ کتنے ہی خزانے اللہ نے نازل کیے اور کتنے ہی فتنے نازل کیے. اور پھر آپ نے یہ بات کہہ کے تو اپنے گھر والیوں کو اٹھانے کا کہا. اب اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی ایسا معاملہ ہو تو فتنوں میں آدمی کو سب سے پہلے فکر اپنی اور اپنے گھر والوں کی ہونی چاہیے. اور دوسری اس کی حکمت یہ ہے کہ یہ ازواج مطہرات یہ قیادت کے منصب پر فائز ہیں اور انہوں نے لوگوں کی تربیت کرنی ہے. تو ان کو اس سے آگاہ کرنا اور ان کو اس پہ کیا رد عمل دینا چاہیے، اس پہ تربیت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ان کو اٹھایا تھا. اور پھر آگے جو جملہ فرمایا وہ بھی خواتین کے حوالے سے ہی ہے، رب کاسیت فی الدنیا عاریت فی الآخرہ. بہت سی خواتین جو دنیا میں یعنی لباس پہنے ہوئے ہیں وہ آخرت میں بے لباس ہوں گی. اب یہاں پر اس جملے کی بھی کئی یعنی محدثین نے تشریحات کی ہیں، لیکن جو یعنی عام طور پہ تشریح جو سب سے زیادہ بیان کی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ ان خواتین کے بارے میں ہے کہ جو لباس کے حوالے سے غیر محتاط رہی ہیں دنیا میں. لیکن خاتون کی فطرت کے اندر سجنا سنورنا یہ اللہ تعالیٰ نے ودیت کر دیا، اور اسی لیے سونا ان کے لیے پہننا جائز ہے، مردوں کے لیے جائز نہیں ہے. اللہ نے ان کی فطرت کا خیال رکھا ہے، زینت سجنا سنورنا ان کے لیے بالکل جائز کہا ہے، لیکن اس کی حدود رکھی ہیں. اور جب آدمی سجدہ سنورتا ہے تو پھر اس کی یہ فطری خواہش بھی ہوتی ہے کہ لوگ متوجہ ہوں. تو توجہ اپنی طرف یعنی کرنا، لوگوں کی مبذول کروانا، یہ بھی اسی کا ایک ذیلی پہلو ہے. تو خواتین میں کیونکہ یہ زیادہ ہوتی ہے، سجنا سنورنا بھی اللہ نے اس کی بھی رعایت رکھی ہے، پھر متوجہ لوگ ان کی طرف توجہ کریں، تعریف پسند ہوتی ہیں. لیکن اس کی حدود سے تب جب وہ تجاوز کریں گی تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا حساب کتاب ہوگا. تو وہ حدود کیا ہیں کہ سجے سنورے حدود کے اندر، اور اس توجہ حاصل کرنے کو بھی حدود کے اندر رکھیں. اگر آپ ہر خاص و عام کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے ایسی سجاوٹ کریں گی کہ جو بس یونیک لگنا چاہیے اور لوگوں کو لوگ جاتے جاتے نظریں اٹھنی چاہیے، تو پھر یہ کوئی رویہ نہیں ہے ایسا کہ جس کو اپریشیٹ کیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے تنبیہ فرمائی کہ بہت ساری خواتین دنیا میں کپڑے پہنے ہوئے ہیں لیکن آخرت میں وہ بے لباس اٹھیں گی. اور اس میں لباس کی حدود بھی پتہ چلتی ہیں کہ ایسا لباس جو سطر کو نہ چھپائے، یا ایسا لباس جو یعنی اتنا باریک ہو کہ جسم چھپ نہ سکے، یا اتنا چست ہو کہ اس سے جسم کے اعضاء واضح ہو رہے ہوں، تو وہ پہننا یہ مناسب نہیں ہے. ہاں جی، آگے پڑھیں جی. باب استاد جی ایک قول سوال النبی تھا. صلی اللہ علیہ وسلم. جی جی اظہر صاحب فرمائیں. استاد جی یہ جو پہلے ہم نے حدیث پڑھی ہے اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ آنے والا جو دور ہوگا زمانہ وہ پہلے کی نسبت برا ہوگا.
یعنی کہ کوئی بھی حکمران ہوگا، آپ نے کہا کہ وہ پہلے کی نسبت بھی برا ہو سکتا ہے، تو یہاں سے ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان اس دنیا میں رہ رہا ہے، جی جی، آپ کی آواز بند ہو گئی۔ اور کوشش کرتے ہیں۔ مولانا اطہر صاحب، آپ کی آواز درمیان میں بند ہو گئی تھی۔ استاد جی، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر زمانہ آنے والا برا ہے پہلے والے کی نسبت، جی جی تو پھر یہ جد و جہد اور کوشش جس طرح سے ہم کرتے ہیں آج کے دور میں بھی اگر دیکھا جائے تو ایک اپنا حکمران کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ پہلے سے بہتر آ جائے کوئی، تو یہ تو پھر اس حدیث کی روح سے تو پھر وہ کوشش اور جد و جہد اگر ہم کر رہے ہیں تو اس کو ہم کس سینس میں لیں گے؟ کیونکہ آنا ہی برا ہے تو پھر کیا پہلے والے کو قبول کر لیا جائے؟ اچھا جی، چلیں ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہ روایت جس تناظر میں ہے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس موقع پر یہ جملہ نقل کر رہے ہیں، اس کو ذرا پیش نظر رکھنا چاہیے۔ کہ زبیر بن عدی نے جب یہ سوال کیا تو انہوں نے کہا اسبرو۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ دیکھیں، حکمران کو تبدیل کرنا، حکمران کے ظلم سے اس کا ہاتھ روک دینا، یہ عام لوگوں کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ عام لوگ اگر اس کا اتنا زیادہ فکر کرنے لگیں گے اور اس میں عملاً وہ کوئی ایسا پہلو اختیار کریں گے کہ خود آزمائش میں پڑ جائیں اور دوسروں کو آزمائش میں ڈال دیں، مطلب کہ بغاوت کریں، اس کے خلاف اسلحہ اٹھائیں، یا کوئی اس طرح کی جد و جہد کرنے لگیں کہ ریئیکشن میں آ کے وہ ساری ریاستی طاقت آپ کے سامنے کھڑی ہو جائے اور آپ ظلم کا شکار بن جائیں، ہو سکتا ہے کہ پھر آپ وہ ظلم برداشت نہ کر سکیں۔ جب آپ وہ ظلم برداشت نہیں کر سکیں گے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ایک خاص حد تک محنت کرنا، آواز اٹھانا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اپنا دامن بچانا، اپنی صلاحیت اور قوت کو محفوظ رکھنا، اپنی زندگی کو آزمائش سے بچا کے عافیت کی طرف لے جانا، یہ بھی ضروری ہے۔ تو وہ صبر کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو آدمی اتنا زیادہ انقلابی بننے لگے کہ وہ یعنی ہر چیز ہی اٹھا کے تو ان کے خلاف کھڑا ہو جائے، تو اس کا نقصان ہوگا۔ تو اصلاً یہ اس نقصان سے بچانے کے لیے کہ بھئی حالات آئیں گے، حالات اس سے بھی برے آ سکتے ہیں، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو جہاں اپنی فیملی کو، اپنے آپ کو، اپنے بزنس کو اور اپنے جو ڈگنیٹی ہے اس کا خیال رکھنا ہے، وہاں پر آپ چلیں، جد و جہد بھی کریں، لیکن اپنی استعداد کے مطابق۔ یہ چیز یہاں پر یہ پہلو سکھایا جا رہا ہے۔ حضرت انس بن مالک یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ چلو پھر اٹھاؤ ہتھیار، تو لڑتے ہیں اس کے خلاف، یہ کیا لوگوں پر ظلم کر رہا ہے، ظالم آدمی ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ ایسا کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ان کو یہ تلقین کی کہ صبر کرو اور اپنی حد میں رہ کے آپ جو کر سکتے ہیں آپ اتنا ہی اس کے مکلف ہیں، اس سے زیادہ کرنے کے آپ مکلف نہیں ہیں۔ تو پھر آپ کو اپنا دامن بچانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عافیت کی دعا کیا کرتے تھے، اور آپ نے بہت ساری جگہ پہ وہ اقدامات بھی کیے جس سے آپ کسی آزمائش سے بچیں۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ آپ کے سامنے جب بھی ایک کام کے دو راستے پیش کیے گئے تو آپ نے ہمیشہ آسان راستے کا انتخاب کیا۔ تو اس کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ تو جد و جہد اپنی جگہ پہ، ظالم کا ہاتھ روکنا، ظالم کے خلاف آواز اٹھانا، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن اپنا دامن بچانا، اپنی سائڈ سیف رکھنا، اور یعنی عافیت کا پہلو اس کو بھی ملحوظ رکھنا، یہ بھی ضروری ہے، اور وہ صبر کے ساتھ ہی ہوگا۔ آپ کو بہت ساری چیزوں پر صبر کرنا پڑے گا۔ ہاں جی مولانا اطہر صاحب، کوئی تھوڑا بہت واضح ہوا؟ جی استاد جی، جی بہت اچھا استاد جی، واضح ہو گیا۔ اچھا جی، چلیں۔ ہاں جی ڈاکٹر جی صاحب بسم اللہ کریں۔ جی باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف
قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. ہاں جی، وبه یہ روایات یہی ہیں ساری، پڑھ لیں ساری. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. جی وبه قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن حمام سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. ہاں جی، اگلی روایت وبه پڑھ قال لیں. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قلت لعمر يا أبا محمد سمعت عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها أو قال فليقبض بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها شيء. ہاں جی، وبه قال جزاکم اللہ. جی بس اتنا آگے ہم پڑھتے ہیں. اچھا جی، یہ من حمل علینا الصلاح فلیس منا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے ہم پر اسلحہ تانا تو وہ ہم میں سے نہیں. اب یہ مسلمانوں کے آپس کے تنازعات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں. یہ بالکل ایسا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا من غش فلیس منا، یا لا دین لمن لا امانت لہ وغیرہ. یہ اس طرح کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، یہ بالکل اسی طرح کا ہے کہ مسلمانوں کے باہمی معاملات کے اندر اگر ایک آدمی کسی دوسرے آدمی کے ساتھ رویہ ایسا اپناتا ہے کہ جو ایمان کے تقاضے کے خلاف ہے، تو اس کا پھر ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اس کا ایمان کے ساتھ اور مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یعنی متنبہ کرنے کے لیے اور ایک قسم کی وعید سنا کے لوگوں کو برائی سے روکنے کی ایک حکمت عملی ہے. اور یہ جو آگے روایات آئیں گی، آگے ابواب آئیں گے، اس میں مسلمانوں کے باہمی تنازعات میں لڑائی جھگڑا اور قتل و غارت جب شروع ہو جائے تو اس وقت مسلمانوں کا کیا رویہ ہونا چاہیے. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ارشادات فرمائے ہیں، اس کے پیش نظر مسلمان کو حتی الامکان اپنے مسلمان بھائی سے اپنے ہاتھ کو روک دینا چاہیے، اور اسلحہ اٹھا کے اس کے ساتھ باقاعدہ لڑائی کرے جس سے اس کے قتل کا اندیشہ ہو. یہ تو انتہا درجے کا یعنی گویا کہ ایمان کے خلاف بات ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف یعنی رہنمائی فرمائی. اور اس کی انتہائی شکل یہ ہے کہ کسی مسلمان کے خلاف اسلحہ باقاعدہ اس کو مارنے کے لیے، حملہ کرنے کے لیے اٹھانا تاننا یہ تو دور کی بات ہے، اس کے طرف مذاق میں بھی یا ویسے چلتے پھرتے بھی اسلحے کا رخ نہیں کرنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اگلی روایات ہیں اس میں اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ اگر کہیں کسی مسلمان کو آپ کے کسی اسلحے سے ذرا سا بھی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے تو اس وقت بھی آپ کو اپنے ہاتھ کو
روک کے رکھنا ہے اور اپنے آپ کو ایسی احتیاط میں رکھنا ہے کہ مسلمان کو نقصان نہ پہنچنے پائے۔ تو آگے یہ جو روایات ہیں کہ لا یشیر احدکم علی اخیہ بالسلاح، کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے بھائی کی طرف اسلحے سے اشارہ بھی نہ کرے، یعنی اس کی طرف اس کی نوک نہ کرے۔ تو آپ نے فرمایا فإنہ لا یدری، وہ نہیں جانتا کہ شیطان اس کے ہاتھ کو نزغ کرے، یعنی اس کو کھینچ لے، اس کا ہاتھ تھڑک جائے، فیقع فی حفرۃ من النار، تو وہ کسی مسلمان کو نقصان پہنچا کے آگ کے گڑھے میں گر جائے۔ وہ آگ کے گڑھے میں گرنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ مسلمان کو نقصان پہنچائے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو قتل کر دے، اور اس قتل کی وجہ سے اس کی پاداش میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سزا کے طور پہ جہنم میں پھینک دے۔ اب اس کا ارادہ نہیں تھا، لیکن بہرحال اس نے بے احتیاطی کی، اس بے احتیاطی کا صلہ بھی دوزخ میں ڈالنے کی شکل میں نکل سکتا ہے۔ تو یہ اتنی سخت وعید آپ اس لیے فرما رہے ہیں کہ مسلمان آپس کے جھگڑوں میں اپنے آپ پر کنٹرول رکھیں، اور ایمان کی بنیاد پہ اللہ نے جو رشتہ بنایا ہے اس رشتے کی پاسداری کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا نہیں کریں گے۔ تو اگلی روایات میں بھی یہ جو جتنی ہم نے روایات پڑھی ہیں اس میں مسجد کے اندر کیونکہ اس وقت عام طور پہ تلوار پاس ہوتی تھی، خنجر ہوتا تھا یا تیر وغیرہ ہوتے تھے، تو وہ مسجد میں جب نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، اور مسجد کے دیگر معاملات بھی سارے مسجد میں ہی ہوا کرتے تھے، فیصلے ہوتے تھے، جنگوں کے لیے لشکر تیار ہوتے تھے، مال غنیمت تقسیم ہوتا تھا، تو آنا جانا لگا ہوا تھا۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایات فرمائی، امسک بنصالحہ، یعنی اس کا جو پھل ہے اس کو روک کے رکھو۔ تو آپ نے یہ باتیں ارشاد فرمائی۔ تو اس میں یہ جو سیکنڈ لاسٹ روایت ہے اس کو دیکھ لیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک آدمی مسجد سے گزرا، بِأَسْهُمٍ قَدْ بَدَا نُصُولُهَا یا ابدا نصولها، دونوں ٹھیک ہے، کہ وہ اس کے پاس تیر تھے کہ جن کا پھل جو ہے وہ واضح تھا، یعنی کھلا ہوا تھا اور کسی کو لگنے کا اندیشہ تھا۔ تو امیرا، اسے یہ حکم دیا گیا کہ وہ ان نصول کو پکڑ لے، یعنی ان کو قابو میں رکھے، لا یخدش مسلمن، کہ کہیں یہ کسی مسلمان کو زخمی نہ کر دے۔ اور اگلی روایت میں بھی یہی ہے، اور اس میں الفاظ مختلف ہیں، فَلْيُمْسِكْ عَلَىٰ نِصَالِهَا او فَلْيَقْبِضْ بِكَفِّهِ، وہ اپنے ہتھیلی کو بند رکھے، یعنی اس ہتھیلی کو قابو میں رکھے کہ کہیں وہ کسی مسلمان کو نقصان نہ پہنچا دے۔ تو یہ ایک قسم کی تمہید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتی الامکان مسلمانوں کو لڑائی جھگڑے میں بھی ان کو نقصان پہنچانے سے روکنے کے لیے یہ بتا رہے ہیں کہ کسی ان مسلمان کی طرف آپ نے کسی ہتھیار کے ساتھ اشارہ تک نہیں کرنا، گزرتے ہوئے اس کو لگ جائے، اس سے بھی بچنا ہے اور اس سے بھی احتیاط کرنی ہے۔ اور آگے جو روایات آئیں گی اس میں باقاعدہ مسلمان کے ساتھ لڑنا اور اس کو قتل کرنے کے درپے ہو جانا، اس کی مذمت بیان کی جائے گی۔ جی ڈاکٹر صاحب بسم اللہ کریں گے۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ترجعوا بعد کفارا يضرب بعضكم رقاق بعض وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وبه قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني واقد بن محمد عن أبيه عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض۔ ہاں جی اگلی روایت بھی پڑھیں جی۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة وعن رجل آخر هو أفضل في نفسي من عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال ألا تدرون أي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه
فقال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال أي بلد هذا؟ ليست بالبلدة الحرام. قلنا بلى يا رسول الله. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. قال هل بلغت؟ قلنا نعم. قال اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب فإنه رب مبلغ يبلغه لمن هو أوعى له فكان كذلك. قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فلما كان يوم حرق ابن حضرمي حين حرقه جارية ابن قدامة قال أشرفوا على أبي بكرة. فقالوا هذا أبو بكرة يراك. قال عبد الرحمن حدثتني أمي عن أبي بكرة أنه قال لو دخلوا علي ما بحشت بقصبة. واہ جی اگلی روایت بھی پڑھ لیں. قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتدوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير عن جده جرير قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجة الوداع استنصت الناس ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. جی جزاک اللہ خیرن. اچھا یہ اب اگلا جو مرحلہ ہے اس کے بارے میں امام بخاری باب باندھ رہے ہیں. یعنی مسلمانوں سے لڑنا یہ اس قدر تاکید کی گئی کہ کسی مسلمان کی طرف ہتھیار سے اشارہ بھی نہیں کرنا اور پھر باقاعدہ طور پہ لڑائی کرنا اور ان کے جان کے در پہ ہو جانا. اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ خطبہ حجۃ الوداع میں حجۃ الوداع کے موقع پہ بیان فرمایا. اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقع پر بیان فرمایا. تو یہ جو پہلی روایت ہے اس میں عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے. یعنی ایسا آدمی فاسق ہے کہ جو مسلمان کو گالی دیتا ہے. اور اس کے شان ورود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو گالی دے رہا ہے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی وَقِتَالُهُ كُفْرٌ، اور اس کو ایک ساتھ لڑائی کرنا یعنی اس کے قتل کے در پہ ہونا یہ کفر ہے. اور یہاں پر کفر سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر اگر وہ آدمی کسی مسلمان کو اس کا قتل جائز سمجھ کے قتل کر رہا ہے تو پھر تو وہ باقاعدہ طور پہ کافر ہوگا، ایمان کے ساتھ تعلق منقطع ہو جائے گا. لیکن اگر وہ اس کو جائز نہیں سمجھ رہا لیکن لڑائی ہوئی ہے اور لڑائی میں وہ اس کو قتل کرنے کے در پہ ہے تو اس کو کفر کہا گیا ہے زجرن. یہ کفر نہیں ہے. ہم نے کتاب الایمان میں پڑھا تھا کفرن دون کفرن، کہ کچھ اعمال کو کفر کہہ دیا گیا ہے لیکن وہ آدمی کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتے، بلکہ وہ زجرن کہا گیا ہے کہ وہ آدمی کو کفر کے قریب لے جاتے ہیں، یا پھر یہ کام ایسا ہے کہ جو کوئی کافر ہی کر سکتا ہے، کوئی مسلمان نہیں کر سکتا. تو اس سے مسلمانوں کو روکنے کے لیے انتہائی درجے کی وعید اور زجر کرنے کے لیے کفر کا لفظ استعمال کر دیا گیا. وگرنہ قرآن کریم میں جو آیت مبارکہ ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ اگر مومنوں کے دو گروہ یہ آپس میں لڑ پڑے تو یہاں پر لڑائی بھی ہو رہی ہے لیکن اللہ ان کو مومن بھی کہہ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ لڑنے کی وجہ سے یا قتال کی وجہ سے آدمی کافر نہیں ہوتا، رہتا وہ مومن ہی ہے، ایمان اس کا برقرار رہتا ہے. لیکن زجرن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روایات میں کفر کا لفظ
استعمال کیا ہے۔ اور یہ جو خوارج وغیرہ ہیں ان کی تردید بھی ہے اس میں کہ وہ کبیرہ مرتکب کبیرہ کو کافر کہا کرتے تھے۔ تو مرتکب کبیرہ یہ اہل سنت کے ہاں یہ کافر نہیں ہوتا، بلکہ جہاں پر جن روایات میں ایسے الفاظ آئے ہیں وہ زجر کی وجہ سے آئے ہیں۔ تو اگلی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر اس کی روایت کر رہے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ لا ترجعون بعدی کفارا، میرے بعد یعنی کفار نہ بن جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لو۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کام مسلمان سے لڑنے والا یہ کوئی کافر ہی کر سکتا ہے، تو تم ان کافروں جیسے کام نہ کرنا۔ اگلی روایت یہ خطبہ حجۃ الوداع کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابو بکرہ، یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکرہ کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکرہ وہ روایت کر رہے ہیں، اور ابن سیرین یہ راوی ہیں جو حضرت عبد الرحمن سے روایت کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن کے علاوہ ان رجل آخرہ ایک اور آدمی سے بھی وہ یہی روایت کرتے ہیں، وہ افضل فی نفسی، جو میرے ہاں عبد الرحمن بن ابی بکرہ سے بھی زیادہ فضیلت والے ہیں۔ تو حضرت ابو بکرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب کیا اور یہ کہا الا تدرون ای یوم ھذا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کوئی سوال پوچھتے تو صحابہ کرام اس کا جواب آپ کے سپرد کیا کرتے یہ کہہ کہ اللہ و رسولہ عالم، اور کہتے ہیں کہ حتی ظننا، ہم نے یہ گمان رکھا کہ آپ شاید اس دن کو کوئی اور نام دینا چاہ رہے ہیں، اس لیے صحابہ کرام نے جانتے بوجھتے یعنی جانتے ہوئے بھی اس دن کے بارے میں نہیں بتایا کہ یہ کون سا دن ہے۔ یوم النہار تھا، تو آپ نے پھر خود ہی پوچھا الیس بیوم النہار، انہوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، تو آپ نے پھر کہا یہ شہر کون سا ہے، یہ یعنی حرمت والا شہر نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں ہے۔ آپ اصل میں جو اگلی بات کہنا چاہ رہے تھے اس کا وزن بنا رہے تھے کہ ان دماءکم واموالکم واعراضکم وابشارکم، تو تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں، تمہارے یعنی جسم، تمہارے جو جلدیں ہیں، تو وہ تم پر حرام ہے اس شہر کی حرمت کی طرح، اس دن کی حرمت کی طرح، اس مہینے کی حرمت کی طرح۔ یعنی جیسے تم اس مہینے میں بہت سارے کاموں سے رکتے ہو، بالکل اسی طرح تمہیں اب دوسرے مسلمانوں کو ان کی جان، مال، عزت وغیرہ میں نقصان پہنچانے سے رکنا چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں نے پیغام پہنچا دیا، انہوں نے کہا جی کیوں نہیں پہنچا دیا؟ تو آپ نے فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ جو موجود ہیں وہ غیر موجود کو پہنچا دیں۔ فإنه رب مبلغ يبلغه لمن، ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ کچھ پہنچانے والے جس کو پہنچائیں گے، اس بات کو پہنچائیں گے، لمن ہوا اوعالہ، اس آدمی کو جو زیادہ محفوظ رکھنے والا ہے اس بات کو۔ اور یہ جو اس وقت ہم پڑھیں گے مبلغین، اس میں فاعل کا صیغہ، لیکن یہ جو عبارت یہاں پہ درج ہے اس میں ہم مبلغین پڑھیں گے، اس میں مفعول کا صیغہ، یعنی بہت سے مبلغ جن کو بات پہنچائی گئی ہے، یبلغہ کہ پہنچانے والے نے جو اس کو بات پہنچائی ہے وہ پہنچا رہا ہے من ہوا اوعالہ، اس کو کہ جو اس سے زیادہ محفوظ رکھنے والا ہے۔ تو مفہوم ایک ہی ہے دونوں کا، بس وہ تھوڑا سا الفاظ میں فرق ہے۔ تو اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض۔ اس کے بعد ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے جو ابو بکرہ کے ساتھ پیش آیا۔ یہ حضرت علی، حضرت امیر معاویہ کی جب لڑائی تھی تو اس وقت بصرہ کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گورنر تھے، اور یہ اپنے پیچھے ایک اور آدمی کو گورنر بنا کے کسی کام کے لیے گئے۔ تو حضرت امیر معاویہ نے عبداللہ بن عمر بن حضرمی، یہ ابن الحضرمی اس کا پورا نام تھا، عبداللہ بن عمر بن حضرمی، اس کو بھیجا حضرت امیر معاویہ نے بصرہ کہ وہ ان کے بارے میں لوگوں کی رائے ذرا ہموار کریں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے لوگوں کو ابھاریں۔
اور یہ سارا علاقہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قلم رو میں تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو روکنے کے لیے جاریہ بن قدامہ کو بھیجا. تو جاریہ بن قدامہ نے ان کو ان کے ساتھیوں سمیت کو 40 یا 70 ساتھی تھے ان سمیت ایک حویلی تھی یا گھر تھا, اس کے اندر ان کو گھیر لیا اور پھر اس گھر کو آگ لگا دی, اور یہ لوگ پھر اسی میں جل گئے, یہ مسلمان ہی سارے. تو جاریہ بن قدامہ جس مشن پہ آئے تھے, ان کے ساتھ یہ معاملہ کرنے کے بعد انہوں نے یہ کہا اشریفو علی ابی بکرہ, کہ ابو بکرہ کا ذرا خیال کرو, ان کو بھی دیکھو کہ وہ حضرت علی کے ساتھ ہیں یا ادھر ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ یہ ابو بکرہ ہے, آپ انہیں دیکھ رہے ہیں. تو عبد الرحمن جو ابو بکرہ کے بیٹے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے بتایا کہ اس وقت ابو بکرہ نے یہ کہا تھا کہ لو دخلوا علیہ, اگر یہ لوگ میری طرف آئیں اور میرے گھر میں داخل ہو جائیں, ما بحثت بقصبۃ, میں ان کی طرف ایک کانا یہ بھی نہیں اٹھاؤں گا, یعنی ایک چھوٹی چھڑی اس کے ساتھ بھی ان کی طرف کوئی اشارہ نہیں کروں گا. یعنی میرے ساتھ جو بھی سلوک کریں میں ان کے اس سلوک کے بدلے میں ان پر ہتھیار نہیں اٹھاؤں گا, چاہے وہ ایک چھوٹی چھڑی ہی کیوں نہ ہو. اور آگے روایت آئے گی کہ ابو بکرہ جب یہ جنگ ہوئی تھی مسلمانوں کی آپس میں حضرت علی کے زمانے میں, تو یہ بالکل الگ تھلگ تھے بہت سارے دیگر صحابہ کی طرح. اور اگر آگے جو چیپٹر آ رہا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں, ان باتوں کی وجہ سے صحابہ کرام بالکل بہت سارے الگ تھلگ رہے تھے اور دونوں میں سے کسی کے ساتھ شرکت نہیں کی تھی. تو حضرت ابو بکرہ بھی انہی میں سے تھے, اور یہ لوگوں کو یہ والی روایات بھی سنایا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من حمل علینا الصلاح فلیس منا. تو اس لیے بہت سارے لوگ ان کے کہنے سے جنگ میں شریک نہیں ہوئے. تو انہوں نے یہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے کہ اگر یہ میرے گھر میں داخل بھی ہو جائیں اور جو بھی سلوک کریں گے میں ان کی طرف ایک چھڑی بھی نہیں اٹھاؤں گا. یہ اگلی روایات بھی وہی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ باتیں ارشاد فرمائی تھی, اور مفہوم وہی ہے کہ بھئی آپس میں نہیں لڑنا میرے بعد. باقی جو تقدیر میں لکھا تھا وہ ہوا, اور مسلمانوں کی آپس میں لڑائیاں بھی ہوئیں اور اس میں بہت سارے مسلمان شہید بھی ہوئے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی لڑائیوں سے محفوظ رکھے. محرم آ رہا ہے اور بار بار پھر ان مشاجرات کا تذکرہ ہوگا, تو اس حوالے سے اگر کوئی اچھی کتاب آپ کو مل جائے تو اس کا ایک دفعہ مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ آدمی اعتدال پر قائم رہے. کیونکہ اس میں جب بحث آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, اس میں بحث کرتے کرتے آدمی پھر حد اعتدال سے گزرنے لگتا ہے. تو ایک دوسرے پر ناصبیت کا اور شیعیت کا کے فتوے بھی ابھی مارکیٹ میں آنے والے ہیں. تو کیونکہ یہ جب بحث چلے گی تو آدمی فطری طور پہ آدمی کی دلچسپی بھی بڑھے گی. تو اس میں کوئی اچھی کتاب کسی معتدل عالم کی لکھی ہوئی مشاجرات صحابہ کے عنوان سے اس کو ایک نظر دیکھ لینا چاہیے تاکہ آدمی افراط و تفرید سے محفوظ رہے. شاہ جی میری تو یہ گزارش ہے میرے خیال کے مطابق کہ پڑھنا بھی نہیں چاہیے سوشل میڈیا پہ اس قسم کی چیزوں کو, اور تبصرہ تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. جی بالکل رہنے کا بھی یہی طریقہ ہے. یہ ایک روایت ہم پڑھ لیں اگلی, اس میں اسی کے بارے میں بتایا گیا ہے, تو پھر ہم کلاس ختم کرتے ہیں. یہ ایک روایت پڑھ لیں. جی ڈاکٹر صاحب 1 منٹ میں ہم یہ روایت پڑھ لیں, اس میں یہی بات بیان کی. نماز کا ٹائم ہو گیا جی. اچھا جی چلیں, پھر یہ والی 2-3 روایات ہم کل پڑھیں گے پہلے, پھر وہ کتاب الاحکام شروع کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جزاک اللہ. جزاکم اللہ خیرن. اللہ تعالیٰ خوش رکھے, دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.